تمام سیرت نگاروں نے اور محدثین نے سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو شمائل نبوی اور دوسرے کو خصائل نبوی اور تیسرے کو فضائل نبوی کہا جاتا ہے۔ شمائل سے مراد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن و جمال، اور خصائل سے مراد آپ کے اخلاق کریمہ، اور فضائل سے مراد اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو ان تینوں پر انشاءاللہ ہم وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ سب سے پہلے شمائل نبی، جس کے اوپر محدثین نے پورے ابواب باندھے اور کتابیں لکھی، اور مشہور اس میں شمائل ترمذی اور شمائل کبریٰ، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اس عنوان سے اور آپ کا حلیہ مبارک یہ بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ اسی پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک عربی کے مشہور نعت گو شاعر اور بہت فیمس ہیں وہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک قصیدہ لکھا ہے قصیدہ بردہ کے نام سے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ قصیدہ عربی میں ہے لیکن عرب و عجم میں یکساں مقبول ہے۔ عرب میں تو یہ پورا قصیدہ پڑھا جاتا ہے ابھی بھی محافل کے اندر، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو اس قصیدے کے ایک شعر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ فاق النبیین علی خلق علی خلق ولا فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور اپنے خلق یعنی تخلیق کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت پا گئے، اور کوئی نبی بھی نہ علم میں آپ کے برابر ہو سکے اور نہ کرم میں آپ کے برابر ہو سکے۔ تو اس پر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی۔ کہتے ہیں کہ تیرے خلق کو، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کہتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ بڑے بلند اخلاق پر فائز ہیں، کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنایا اور آپ کو ایسا اخلاق کا مالک بنایا کہ خود قرآن نے آپ کے اخلاق کے عظیم ہونے کی گواہی دی، اور کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمین و آسمان کے چپے چپے کو چھان مارا، قلبت المشارق الارض ومغاربها ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ ہم نے ذرے ذرے کو دیکھا لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم نے محمد سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔
اسی چیز کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کثیر احادیث روایت کی، بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد آپ کی مثل کوئی دیکھا ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ہی مشہور دربار رسالت کے شاعر ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، ایسے کہ گویا جیسا آپ خود چاہتے تھے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اور یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور شعر کے اندر لکھتے ہیں کہ ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں جو اپنے نبی کی تعریف کرتا ہوں حقیقت میں یہ تعریف ان کی تعریف میرے کرنے سے ان کی تعریف نہیں بڑھی، کیونکہ اللہ نے ان کو تو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کا ذکر تو ویسے ہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن میرے ان کی تعریف کرنے سے میرے کلام کی تعریف ہوتی ہے۔ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو میری خود بخود تعریف ہوتی ہے۔ تو جبریل نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب سارے چھان ڈالے، لیکن آپ سے زیادہ حسن والا، آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ فضیلت والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے یکتا پیدا کیا، آپ کی طرح کا کوئی اور پیدا نہیں کیا۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا گیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہاں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کوئی بہت زیادہ حسین و جمیل ہو، جتنا بھی کسی کو حسن دیا گیا ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اندر عیب ضرور ہوتا ہے، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اگر کوئی بہت خوبیوں کا مالک بھی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اس کی خوبیاں ختم ہو جائیں گی، تو ان خوبیوں کا ختم ہونا بھی ایک عیب ہے، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت حسین و جمیل پیدا کیا تھا، اور ہم جانتے ہیں بلکہ قرآن میں صراحتاً اس بات کا تذکرہ آیا کہ جس میں مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا۔ قرآن میں ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب قطعنا کا جو لفظ ہے نا، اب عربی لغت کے اندر اگر اس کو دیکھیں تو
ایسے کیا کہ وہ بار بار کاٹتی رہیں انگلیاں، لیکن انہیں احساس تک نہ ہوا، درد نہ ہوا انہیں۔ یعنی حسن یوسف کے اندر اتنی محو ہو گئیں کہ انہیں بالکل اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا کہ ہم اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، انہیں درد کا پتہ ہی نہ چلا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا، اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہتے ہیں حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی مقدس فرشتہ لگتا ہے۔ اس پر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پیاری بات کی، کہتی ہیں کہ لوامی زلیخا، کہا کہ وہ عورتیں جو زلیخا کو ملامت کرتی تھیں، قد شغفہا حبا، عورتوں نے یہ کہا تھا کہ یوسف کی محبت زلیخا کے دل میں گھس گئی ہے، انہوں نے تانا دیا تھا قد شغفہا حبا، انہوں نے کہا یوسف کی محبت تو اس کے دل میں رچ بس گئی ہے۔ کہتی ہے لوامی زلیخا، کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں، لو رعینا جبینا، اگر وہ میرے سرتاج کا دیدار کر لیتی، وہاں تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، یہاں دل کاٹ لیتی، انہیں پتہ نہ چلتا، یہاں دل کاٹ لیتی، لیکن انہیں درد کا احساس۔ سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، گر گناؤں میں تیرے امیدواران جمال۔ اور یہاں پر کمال بات کی، کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اچھا، اسے کہتے ہیں تقابل کا شعر۔ فن شاعری میں ہمیں کسی وقت کے اندر غالب کو پڑھنے کا موقع ملا، اور کافی جتنے بھی اردو شعراء ہیں، عربی شعراء کو بھی، لیکن فصاحت و بلاغت میں اس شعر کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، اسے کہتے ہیں تقابل کا شعر۔ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں، کیا ہے حسن یوسف؟ یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، کٹیں ماضی کا صیغہ ہے، یعنی کٹیں ایک دفعہ کٹ گئی مصر میں۔ کس جگہ پہ؟ وہ عورتیں کون سی تھیں؟ مصر کی۔ انگشت، کیا کٹیں؟ انگلیاں کٹیں، زنا، کس کی؟ عورتوں کی۔ اب اس کو ذہن میں رکھی گئے، تقابل کیسے ہو رہا ہے؟ وہاں پر حسن کو دیکھ رہی ہیں اور کٹ کہہ رہی ہیں انگلیاں، اور کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ کٹی ختم ہو گئی، اور کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی، اور وہ عورتیں کون سی تھی؟ مصر کی تھی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں، وہاں انگلیاں ہیں، یہاں کیا ہے؟ وہاں کٹی یا کٹاتے ہیں، قیامت تک کٹاتے ہی رہیں گے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ وہاں کیا تھا؟ حسن یوسف سامنے تھا، اور یہاں نام پر کٹ رہے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ انگشت زنا، وہاں عورتوں کی، یہاں مرد ہیں، اور وہ مصر کی تھی، یہ عرب کے ہیں۔ مصر اور عرب کے لوگوں کے اندر بھی فرق ہے، اور عورت اور مرد کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے فرق ہوتا ہے۔ عورت جلدی فریفتہ ہو جاتی ہے، مرد قوی ہوتا ہے۔ اب اس شعر کو سنیے گا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، نہ یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ کیا کلام ہے! تو کہا کہ لوامی زلیخا، وہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے سرتاج کو دیکھ لیتی، اپنے دل کاٹ لیتی، انہیں درد کا احساس نہ ہوتا۔ کثیر صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کیا،
آپ کے قد مبارک کو بیان کیا۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ نعت لکھتے ہیں، کمال لکھتے ہیں، فن شاعری کے حساب سے بھی دیکھا جائے اور اس کے اندر عشق و محبت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر لحاظ سے یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں کہ جو سب سے اونچی جنت کے اندر طوبہ میں، طوبہ کے جنت کے اندر ایک درخت کا نام ہے، کہتے ہیں طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، اور شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ۔ اب ایک شعر کی اگر تشریح کروں تو وقت بہت، کہتے ہیں شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں، 4 چیزوں کا ذکر ہے، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ، یعنی زلفوں کو کس سے تشبیہ دی؟ سنبل کے پھول سے، اور گال کو پھول سے، اور آنکھوں کو نرگس کے پھول سے، اور ہونٹوں کو پھول کی پنکھڑیوں سے، جیسے وہ غالب کا شعر ہے نا کہ نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یعنی آپ تشبیہات دیکھیں، استعارات دیکھیں کیسے ہیں، یعنی سیم وہی چیزیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے، اور جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، اور جو سلف الصالحین نے بیان کی اپنے اپنے الفاظ میں، اور اسی چیز کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی ہیں۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، اب میں جیسا کہ شروع میں عرض کر رہا تھا کہ قصیدہ بردہ ہے کس زبان میں؟ عربی میں، لیکن عرب و عجم میں مشہور ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے، مولا یا صلی وسلم۔ اسی طرح ایک اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے، لیکن وہ بھی بچے بچے کو یاد ہے، کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ، آپ اپنے کمالات کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچے، کشف الدجا بجمالہ، اندھیرے آپ کے چہرے کے روشنی کی وجہ سے اندھیرے دور ہو گئے، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، آپ کے جتنے بھی جمی خصال، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبیاں ہیں، وہ کمال درجے کو پہنچی ہیں، اور حسین و جمیل ہیں، اللہ نے انہیں حسین و جمیل بنایا۔ اچھا، کہتے ہیں یہ 3 جب مصرے لکھے نا حضرت شیخ سعدی نے، تو چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، اسی اثناء میں سوئے، قسمت جاگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، کہا سعدی یہ کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ، کہ وہ کہ جس کو اللہ نے سب سے بہتر بنا کر دنیا میں بھیجا، جس کی مثل کوئی نہیں ہے، جس کے اوصاف ایسے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے، جس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور جب تم یہ کہتے ہو کہ وہ اپنے کمال تک پہنچے، ان کے چہرے کی ضیاء کی وجہ سے اندھیرے دور ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہر خوبی کو حسین و جمیل بنایا، تو پھر سب لوگ مل کر اس پر درود پڑھو اور ان کی آل پر درود پڑھو، صلو علیہ وآلہ۔ کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اور اے تمام انسانوں کے سردار، من وجہک المنیر، آپ کے منور چہرے کی وجہ سے، لقد نور القمر، چاند روشن ہوا ہے، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تو ہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وہ کہتے ہیں نا کتابوں کے حوالے دوں، تصور میں تجھے لاؤں،
کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے، تو جلوہ یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا۔